میسوپوٹامیہ کو دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، اسی لیے اسے اکثر تہذیب کی گود کہا جاتا ہے۔ لفظ میسوپوٹامیہ یونانی زبان سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے دریاؤں کے درمیان زمین۔ یہ علاقہ دجلہ اور فرات کے درمیان واقع تھا، جو آج کے عراق اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر مشتمل تھا۔ تقریباً 3500 قبل مسیح میں یہاں پہلی باقاعدہ بستیاں اور شہر وجود میں آئے۔ دریاؤں کے کنارے زرخیز زمین ہونے کی وجہ سے زراعت ممکن ہوئی اور لوگوں نے ایک جگہ رہنا شروع کر دیا۔ اس طرح خانہ بدوش زندگی ختم ہو کر مستقل رہائش اور منظم معاشروں کا آغاز ہوا۔ میسوپوٹامیہ کی سب سے قدیم تہذیب سومیری تہذیب تھی۔ سومیریوں نے بہت سی اہم ایجادات کی۔ ان میں سب سے اہم ایجاد تحریر کا نظام تھا، جسے میخی رسم الخط یا کینی فارم کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے لوگ مٹی کی تختیوں پر لکھ کر اپنے قوانین، تجارت اور کہانیاں محفوظ کرتے تھے۔ سومیریوں نے آبپاشی کا جدید نظام بھی بنایا۔ انہوں نے نہریں کھود کر پانی کو کھیتوں تک پہنچایا، جس سے زراعت زیادہ مؤثر اور قابل اعتماد بن گئی۔ اس ترقی میں آبادی میں اضافہ اور شہروں کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ جیسے جیسے شہر بڑے ہوتے گئے، ویسے ویسے نظام حکومت اور سماجی ڈھانچہ بھی پیچیدہ ہوتا گیا۔ معاشرے میں بادشاہ اور پجاری سب سے اوپر ہوتے تھے، جبکہ کسان، ہنرمند اور تاجر ان کے بعد آتے تھے۔ غلاموں کا درجہ سب سے نچلا سمجھا جاتا تھا۔ مذہب میسوپوٹامیہ کے لوگوں کی زندگی کا اہم حصہ تھا۔ وہ کئی خداؤں پر یقین رکھتے تھے، یعنی ان کا مذہب شرک پر مبنی تھا۔ ہر شہر کا اپنا ایک خاص خدا ہوتا تھا۔ ان خداؤں کی عبادت کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بنائی جاتی تھیں، جنہیں زگورات کہا جاتا تھا۔ یہ عمارتیں شہر کے مرکز میں واقع ہوتیں اور آسمان اور زمین کے درمیان تعلق کی علامت سمجھی جاتی تھیں۔ بعد میں بابلی تہذیب نے بھی بڑی ترقی کی، خاص طور پر بادشاہ ہمورابی کے دور میں۔ ہمورابی نے ایک مشہور قانون مرتب کیا، جسے ضابطۂ ہمورابی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے اولین تحریری قوانین میں سے ایک تھا۔ اس میں انصاف کے اصول بیان کیے گئے تھے، جن میں آنکھ کے بدلے آنکھ کا اصول بھی شامل تھا۔ میسوپوٹامیہ تجارت اور علم کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ اناج، کپڑا اور دھاتیں دوسرے علاقوں کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ انہوں نے پہیہ ایجاد کیا، جس سے سفر اور سامان کی نقل و حمل آسان ہو گئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ریاضی اور فلکیات میں بھی اہم ترقی کی۔ وقت کو 60 منٹ اور 1 منٹ کو 60 سیکنڈ میں تقسیم کرنے کا نظام بھی اسی تہذیب کی دین ہے۔ اگرچہ میسوپوٹامیہ نے بہت ترقی کی، لیکن اسے کئی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ دریاؤں میں آنے والے سیلاب اکثر نقصان دہ ثابت ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ علاقہ کھلا ہونے کی وجہ سے بیرونی حملوں کا شکار بھی بنتا رہا۔ وقت کے ساتھ مختلف اقوام جیسے اکادی، بابلی اور اسوری یہاں حکمرانی کرتی رہیں۔ آخر کار یہ تہذیبیں ختم ہو گئیں، لیکن ان کا اثر آج بھی ہماری دنیا میں موجود ہے۔ تحریر، قانون، شہروں کی منصوبہ بندی اور سائنسی علم، یہ سب میسوپوٹامیہ کی اہم دین ہے۔ آخر میں، میسوپوٹامیہ صرف ایک قدیم خطہ نہیں تھا، بلکہ یہ انسانی ترقی کی بنیاد رکھنے والی تہذیب تھی۔ اسی لیے اسے بجا طور پر تہذیب کی گود کہا جاتا ہے۔